آپ سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ الرحمہ کی چھٹی شریف کے موقع پر یہاں پر جشن غریب نواز کا انعقاد کیے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر اولیاء اللہ کی شان پر گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لوں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے، پروردگار اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے، آج آپ حضرت غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں اور اتنی سرد رات میں آپ اپنے نرم اور گداز بستر کو چھوڑ کر کے یہاں پر آپ کھلے میدان میں بیٹھ کر کے حضرت غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں۔ آخر آپ حضرت غریب نواز کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا حضرت غریب نواز آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے گاؤں سے ہیں، آپ کے علاقے سے ہیں؟ نہیں، نہ آپ کے خاندان سے ہیں، نہ آپ کے گاؤں سے ہیں، نہ آپ کے علاقے سے ہیں، لیکن آپ اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے پردادا کو، اپنے لکڑ دادا کو، جن کی آپ اولاد ہیں، ان کا نام تک بھول گئے۔ لیکن آپ قربان جائیں اللہ کے ولیوں پر، آج جن کے وصال کو تقریباً 800 سال سے زائد ہو گئے، لیکن آج آپ دیوگاؤں کی اس سرد رات میں، دیوگاؤں کی سرزمین پر حضرت غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ نے ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیا، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ لوگ اپنے باپ دادا کو تیجا 40واں کے بعد بھول جاتے ہیں، باپ پر دادا کو بھول جاتے ہیں، نام نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن جس کا انتقال 800 سال سے زائد پہلے ہو گیا ہو، آج بھی اس کا ذکر ہر سنی مسلمان اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے طور پر کرتا ہے۔ آخر کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو پروردگار اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، ان کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی انجمن لگی ہے، تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے دمکتے ہوں گے، لیکن وہ صحابہ کی جماعت نہیں ہوگی، وہ انبیاء کی جماعت نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام ہیں، حیرت میں پڑ گئے، آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو صحابہ کی جماعت نہیں ہوگی، انبیاء کی جماعت نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی جماعت ہوگی جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جب ان کو دیکھ لو گے، جب ان کا ذکر سنو گے یا ان کا ذکر کرو گے تو تم کو اللہ کی یاد آ جائے۔ اور اللہ کا حقیقی ولی وہی ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ اب آج کل مارکیٹ میں کچھ جعلی بابا بھی گھومتے ہیں، جو نشیڑی بھی ہوتے ہیں، گنجیڑی بھی ہوتے ہیں، اور پیسہ اینٹھنے کے لیے بابا بنے گھومتے ہیں۔ وہ بابا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے۔ باتوں کی سمجھ آئی؟ جس بندے کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے، سمجھیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن آج اپنے یہاں کچھ گنجیڑی نشیڑی ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز کانفرنس۔ زیادہ نعرے بازی نہ کریں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، کیونکہ میرا منٹ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور میں یہیں پر ایک بات عرض کر دوں، جو یہ نشیڑی گنجیڑی گھومتے ہیں یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ کیا؟ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ یہ علماء کی مجلس ہے، ولی اور عالم میں عموم
خصوص مطلق کی نسبت ہے. اب یہ تو آپ کو ہوا نہیں لگے گی. عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی ہوگا اس کا عالم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ولی ہی ہو. سمجھے؟ جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہو وہ ولی بھی ہو. لیکن اگر کوئی گنجیڑی نشیڑی کہے میں اللہ کا ولی ہوں، مار کے بھگا دو. وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے. لیکن علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے. ایک علم مدرسے میں پڑھ کر کے استاد سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا علم جس کو علم لدنی کہتے ہیں، پروردگار ڈائریکٹ بندے کے دل میں اس کا الحاق فرماتا ہے. اور یہیں پر میں ایک بات عرض کروں، ولی کی دو کوالٹی ہوتی ہے. ولی کی دو قسمیں ہیں. ایک ولی ہوتا ہے محبوب اور دوسرا ولی ہوتا ہے محب. حضرت غریب نواز کی یاد میں محفل ہے. حضرت غریب نواز کے مرید اور خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اور ان کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ولی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں محب اور ایک ہوتے ہیں محبوب. حضرت خواجہ غریب نواز کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں حضرت محبوب الہی، جن کا مزار پاک دہلی میں ہے. جو لوگ دلی گئے ہوں گے انہوں نے زیارت کی ہوگی. حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. ایک دن حضرت محبوب الہی سے فرماتے ہیں، اے نظام الدین تم یہ بتاؤ تم محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ کیا محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. آپ جو کوئی فیصلہ لیتے تھے تو اپنی ماں سے مشورہ کرتے تھے. جب بابا فرید الدین نے فرمایا اے نظام الدین تم محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو، تو حضرت نظام الدین نے فرمایا حضور مجھے تھوڑا وقت دیجئے، میں اپنی والدہ سے مشورہ کر لوں تب بتا. حضرت بابا فرید نے کہا جاؤ اپنی ماں سے بھی پوچھ لو. اب حضرت نظام الدین اولیاء بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. راستے میں ایک مجذوب ولی ملے. مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو محب ہوتا ہے. مجذوب اس ولی کو کہتے ہیں جو محب ہوتا ہے، یعنی وہ صرف اللہ کی محبت میں بالکل غرق ہوتا ہے. دنیا سے وہ بالکل بے نیاز ہوتا ہے. نہ اس کے جسم پر اچھا کپڑا ہوگا، نہ اس کو کھانے کی فکر ہوگی، نہ اس کو نماز کی فکر ہوگی، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. وہ نہ کپڑے کی فکر کرتا ہے، نہ لباس کی فکر کرتا ہے، نہ کھانے کی فکر کرتا ہے، نہ زمانے کی فکر کرتا ہے. صرف وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوا کرتا ہے. حضرت محبوب الہی ہے، دوڑتے دوڑتے گھر کی طرف جا رہے ہیں. وہ مجذوب ولی راستے میں ملے. کہا نظام الدین بتاؤ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ دیکھا مجذوب آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، توجہ نہیں دیا. لیکن وہ مجذوب بار بار کہہ رہے ہیں نظام الدین یہ بتاؤ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، ان کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں. بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے گئے. ماں کے پاس پہنچے، رات کا وقت ہو گیا، ماں سو گئی. جب صبح ماں بیدار ہوئی نماز کے لیے، حضرت محبوب الہی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں میری والدہ ماجدہ کل میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین نے مجھ سے پوچھا اے نظام الدین یہ بتاؤ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ ماں میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کیا بنوں، محب بنوں کہ محبوب بنوں؟ اور بتایا کہ اے میری ماں جب میں راستے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ رہا تھا
ایک مجذوم ملے تھے، ایک پھٹے پرانے کپڑے والے ملے تھے. میں نے ان سے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ بتاؤ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ماں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی. حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں فرماتی ہے بیٹا انہی بزرگ کے پاس چلے جاؤ اور انہی سے پوچھ لو کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا. اب جب ماں نے اس مجذوب کا راستہ بتایا کہ جاؤ انہی سے مشورہ کرو. اب حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، الٹے قدم بھاگتے ہیں، جب اس میدان میں آتے ہیں اس بزرگ کو تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ نہیں ملتے. اب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ وہ بزرگ جو اس میدان میں تھے کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا ان کا تو رات ہی میں انتقال ہو گیا. اللہ کیا ان کا رات ہی میں انتقال ہو گیا. حضرت نظام الدین اولیاء ہے، اب بے قرار ہو جاتے ہیں. بے قراری کے عالم میں لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہمیں ان کی قبر کا ہی پتہ بتا دو، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ قوم میں اتنے گھٹیا تھے، قوم میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ لے جا کر کے ان کو ایک کوڑے دان میں پھینک آئے. حضرت نظام الدین اولیاء ہے، بھاگتے بھاگتے وہاں پر گئے تو جب مجذوب ولی کے پاس پہنچے تو ان سے کہا اے محبوب ولی آپ نے سوال تو چھیڑ دیا، آپ نے تذکرہ تو چھیڑ دیا کہ محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب بننا چاہتے ہو، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. آپ ہم کو اس کا جواب دیجیے. اللہ کی شان سے وہ مجذوب ولی زندہ ہو گئے، اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد فرمایا اے نظام الدین محب بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میرا حال دیکھ رہے ہو، میرا حال محب بننے کی وجہ سے ہوا. جاؤ اور محبوب بن جاؤ، اسی میں عافیت. بھاگتے بھاگتے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں حضور میں محبوب بننا چاہتا ہوں، میں محبوب بننا چاہتا ہوں. پیر و مرشد نے کہا جاؤ تم مخلوق کے بھی محبوب ہو اور خالق کے بھی محبوب ہو. اسی وجہ سے حضرت نظام الدین کو محبوب الہی بھی کہا. تو ولی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی اللہ کا ولی پھٹے پرانے کپڑے میں ہو تو آپ اس کی توہین نہ کریں، کیونکہ وہ مجذوب ولی ہوتے ہیں. میرا وقت تو غالباً ختم ہو گیا، لیکن میں 2 منٹ آپ کے اور لوں گا. ایک اور واقعہ سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں آج آپ کے اجلاس کے خصوصی خطیب کی آمد ہو گئی ہے. نعرے رسالت جشن غریب نواز حضرت علامہ مولانا مساعد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. تو حضرات آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے جشن غریب نواز کا انعقاد کیا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تعلیمات غریب نواز پر بھی عمل کریں اور اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حق بولنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.